تو صاحب نے بہت عرصے بعد افغانستان کا آج ذکر کیا ہے، تو کیا افغانستان میں اس سے پہلے کوئی صورتحال بہتر ہو رہی تھی یا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے افغانستان کے بارے میں بہت صبر کیا اور بہت میں نے کوشش کی وہاں جانے کی بھی، گیا بھی میں وہاں، اور جتنے میرے تعلقات تھے میں نے پوری کوشش کی کہ وہ لوگ اس سے باز آ جائیں، کیونکہ مجھے اس کا پتہ تھا کہ افغانستان میں جو کابل فتح ہوا تھا تو وہ اس طریقے کی فتح نہیں تھی، اس کے اندر کچھ مسئلہ تھا۔ وہ باقاعدہ ایک ڈیل ہوئی تھی، ظاہری شکل فتح کی تھی، اس ڈیل کے نتیجے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اس ڈیل کے نتیجے میں، اور جتنا ہر ہفتے $40 ملین وہاں ان کو ملتے ہیں، ابھی تک مل رہے ہیں، اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں ابھی بھی $40 ملین ہر ہفتے، سال کے $2 بلین صرف ایک امریکی وزارت خزانہ سے آ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فتح ہوئی تھی یہ ڈیل ہوئی تھی، اور اس ڈیل کے کیا کچھ تھا ظاہر ہے کہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، لیکن ہم اس کے اثرات اور نتائج کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے نتائج یہ ہیں کہ 15 اگست 2022 سے پہلے پاکستان میں جو حملے تھے وہ تقریباً 0 کے قریب ہو گئے تھے۔ پاکستان کی افواج نے جانوں کا نذرانہ دے کر یہاں تک کر دیا تھا۔ پھر پورے پاکستان نے جشن منایا کہ کابل فتح ہو گیا ہے، علماء نے مٹھائیاں تقسیم کی، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ دیکھیں طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ دیکھ، لیکن اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں کہ یہ فتح نہیں، یہ ڈیل ہے، اور اس ڈیل میں افغانستان طالبان کو اس کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ یہ اس پورے خطے میں فساد پھیلائیں گے اور یہ لڑائی جاری رکھیں گے تاکہ سی پیک اور جتنا بھی یہاں پاکستان کے پاس اس خطے میں جو معاشی ترقی ہونے والی ہے اس خطے کے لیے اس کا راستہ روکا جائے۔ جن لوگوں نے 20 سال افغانستان پہ قبضہ کیا تھا وہ تو وہاں وسائل کے لیے آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے پورا خطہ تو انہوں نے پھر اس کا متبادل سوچا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہ جائے۔ تو پاکستان اور چائنا اس خطے کی ایٹمی طاقت ہیں، اور یہ آپس میں ان کی زمینیں ملتی ہیں، آپس میں ان کا تعلقات ہیں، فوجی بھی، معاشی بھی، تجارتی بھی۔ تو انہوں نے افغانستان کی حکومت کو استعمال کر کے اس پورے خطے میں جنگ برپا کی ہوئی ہے۔ اس میں وہ کہیں پی ٹی ایم کو لے آتے ہیں، کہیں بی ایل اے کو لے آتے ہیں، کہیں ٹی ٹی پی کو لے آتے ہیں، کہیں سابقہ جہادی تنظیموں کے لڑکوں کو لے آتے ہیں، تو وہاں سے پیسہ بھی، اسلحہ بھی، ڈرون بھی، ہر چیز افغانستان سے دی جا رہی ہے ان کو باقاعدہ۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے سب چیزیں مجھے معلوم تھیں، تو میں نے کوشش کی، جب میں بالکل مایوس ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ بڑی شخصیات کو جن میں علماء کرام بھی تھے ان سے بھی میں نے بات کی کہ اصل حقائق یہ ہیں۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا پھر میں نے مجبوراً بات کرنا شروع کی، اور اس کو بہت برا سمجھا گیا کہ استاد صاحب کو کیا ہو گیا ہے، لیکن آپ نتائج دیکھیں، نتائج کس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 2-2.5 مہینے پہلے پھر مذاکرات کا کچھ اور چینل شروع ہوئے جن کا مجھے پتا تھا، میرے علم میں تھا کہ 2 چینل اور بھی شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی سطح پہ شروع ہوئے۔ مجھے چونکہ ان مذاکرات کا پتا تھا تو میں نے 2 مہینے انتظار کیا کہ ان مذاکرات میں جو وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کیا اس کو نبھائیں گے۔ تو اس میں تو انہوں نے بہت وعدے کی، لیکن اندر سے مجھے اطلاعات تھی یہ نہ صرف یہ کہ ان کے وعدوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان مذاکرات کی وجہ سے جو قندھار میں جو پوری انتظامیہ، جو با اختیار لوگ ہیں قندھار کے، وہ اتنے سخت ہیں اس معاملے میں کہ وہ کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ جو پاکستان سے مذاکرات جی کرنے والے تھے ان کو گرفتار کر جی، ان کے طالبان کی بڑی سطح کے وہ لوگ جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے تو وہ ان کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ 2-2.5 مہینے سے مزید حملے زیادہ تیز ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد آج پھر میں نے آپ سے بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے اسباب ہوں گے ان حالات کے خراب ہونے کے، لیکن یہ کہ افغانستان سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایران کے ایک وفد ان کا قندھار گیا تھا، اور انہوں نے طالبان کی جو انتظامیہ ہے قندھار میں ان سے ملاقات کر کہا کہ ہمارے حالات خراب ہیں، اب ہم بی ایل اے اور ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اب ہم آپ کے تھرو سپورٹ کریں گے۔ تو ابھی ایران کی جو امداد ہے وہ بھی قندھار کے تھرو آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس وفد کے بعد جو ماہرین کا وفد تھا اس کے بعد سنی علماء کا ایک وفد وہاں سے بھیجا گیا۔ جو علماء اس میں گئے تھے مجھے اس کے نام بھی معلوم، ایران سے، ہاں جی، ایران سے، وہاں کی حکومت نے بھیجا تھا، ظاہر ہے کہ تو وہاں بھی تو ہر قسم کے لوگ اس میں لوگ ہیں۔ تو ان علماء نے وہاں جا کے بتایا کہ ہم پاکستان سے بہت زیادہ تنگ ہیں، اور یہ بالکل آپ لوگ سپورٹ کریں، اور ہم ہر اعتبار سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو آپ لوگ سپورٹ کریں۔ تو وہ مذہبی علماء جو وہاں سے گئے تھے ایران سے، انہوں نے بھی افغان طالبان کو، ٹی ٹی اے کو کہا کہ آپ لوگ سپورٹ کریں بی ایل اے کو اور ان کو ٹی ٹی پی وغیرہ۔ تو اس لیے مجھے پھر دوبارہ خیال ہوا کہ مجھے اس میں بولنا چاہیے۔ اگر
کوئی اثرات ہوں کہیں مذاکرات کے یا ان وعدوں کے، تو ان لوگوں کو تو معلوم ہو سکتے ہیں جو حکومت کے لوگ ہیں یا ہمارے اداروں میں کچھ لوگ ہیں، لیکن مجھے براہ راست وہاں سے پتہ ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، ان کے معسکرات اور ٹریننگ سینٹر کہاں ہیں۔ یہ 400 بستر ہسپتال جو کابل کا جو بڑا وہ ہے، وہاں انہوں نے ایک بڑا حصہ ٹی ٹی پی کو دیا ہوا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہسپتال پہ تو حملہ نہیں ہوگا، تو اس حد تک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ ہو رہی ہے، اس لیے مجھے مجبوراً بولنا پڑا۔